حامدا ومصليا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما۔ معزز سامعین، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستو، جیسا کہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ ابھی موسم سرما ہے، ٹھنڈی بہت زیادہ ہے، تو ان موسموں میں وضو کرنا ایک مشکل کام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ درجات، کہ کیا میں تم کو ایک ایسی چیز نہ بتاؤں کہ جس کے ذریعے سے تم اپنے گناہوں کو مٹا سکتے ہو، تمہارے گناہ دھل دیا جائے گا، ختم ہو جائے گا، اور جس کے ذریعے سے مرنے کے بعد رب العالمین تمہارے درجات کو بلند فرما دے گا۔ آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تین چیزوں میں سے جو پہلی چیز بتایا کہ اسباغ الوضوء علی المکارہ، ٹھنڈی اور نامشقت وغیرہ کی وجہ سے وضو کو مکمل کرنا۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 251، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ اگر اس کو کوئی شخص انجام دیتا ہے تو اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہوں کو دھل دیتا ہے، اور مرنے کے بعد جنت میں رب العالمین ان کے درجات کو بلند فرمائے گا۔ ان میں سے جو پہلی چیز ہے وہ یہ ہے کہ وضو کو ناپسندیدگی کے باوجود مکمل کرنا اور پوری طریقے سے کرنا، یعنی پانی بھی ٹھنڈا ہے، موسم سرما ہے، ٹھنڈی کنکناہٹ کی ہے، اس کے باوجود بہترین طریقے سے وضو کرنا۔ یہی وجہ ہے کہ جس کے ذریعے سے گناہوں کو معاف کر فرما دے گا اور درجات کو بلند فرمائے گا۔ معزز سامعین، وضو کے مسائل میں سے ٹھنڈی کے موسم میں ایک مسئلہ ہمارے سامنے یہ بھی آتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ پانی ٹھنڈا ہے، ٹھنڈی کی وجہ سے وہ کیا کرتا ہے کہ وضو کو مکمل طریقے سے نہیں کرتا ہے، جلدی جلدی وضو کر لیتا ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم لوگ ایک سفر میں تھے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے ہوئے، جب ہمارے ساتھ جب ہمارے یہاں پہنچ گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو عصر کا بھی وقت ہو گیا، نماز کے لیے جب تیاری ہو گئی تو ہم لوگ جب چلنے لگے جلد بازی میں مسح کرنا شروع کر دیا، یعنی اپنے پیر کو ہم لوگ مکمل طریقے سے نہیں دھویا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَيْلٌ لِلْعَقَبِ مِنَ النَّارِ، ایڑی کے لیے جہنم کی وائل ہے، جہنم کی آگ ہے۔ یہ گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید فرمایا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ناپسندیدگی کے باوجود وضو کو مکمل طریقے سے پڑھنا اور اعضائے وضو کو خشک نہ چھوڑنا۔ اسی طرح سے وضو کے مسائل میں سے ایک مسئلہ ہمارے سامنے یہ آتا ہے کہ تین بار دھونے والے اعضائے وضو کو ایک بار دھو سکتے ہیں یا نہیں دھو سکتے؟ بالکل دھو سکتے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ توضأ النبی صلی اللہ علیہ وسلم مرہ، یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعضائے وضو کو ایک بار دھویا، یعنی پانی بھی ٹھنڈا ہے، بہت زیادہ ٹھنڈی لگ رہی ہے، تو ایسے حالت میں ایک بار دھونا جائز ہے۔ شرط یہ ہے کہ خشک نہ رہ پائے بلکہ بہترین طریقے سے مکمل طریقے سے دھویا جائے۔ اسی طرح سے ایک مسئلہ تیمم کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، کہ اپنے نفس کو، اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ساتھ رحم کا معاملہ فرماتا ہے۔ یعنی اگر موسم سرما ہے، ٹھنڈی کے دنوں میں بہت ضعیف کمزور پانی کو ہاتھ لایا ہے تو موت کا ڈر ہے، بیماری بڑھ جانے کا خدشہ ہے، تو ایسے حالت میں پانی کو ہاتھ لگانے سے بہتر کیا کرے، اسے تیمم کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے موضوع پر مسح کرنے کا بھی مسئلہ ہے، جو ٹھنڈی کے موسم میں زیادہ تر یہ پیش آتا ہے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے گئے تو میں پانی لے جا کر کے پیش کیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے بعد جب وضو کیا، سارے اعضائے وضو کو دھونے کے بعد جب پیر دھلنے کی باری آئی تو اس پر مسح فرمایا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ٹھنڈی کے دنوں میں مسح کرنا چاہیے، جس میں اسلام نے اجازت دیا ہے،
چھوٹ دیا اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اب موضوع پر مسح کرنے کا جو مسئلہ ہے وہ مقیم کے لیے 1 دن 1 رات ہے، یعنی 24 گھنٹہ، اور جو مسافر ہے سفر کی حالت میں رہتا ہے ان کے لیے 3 دن اور 3 رات رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم مسلمانوں کو اسلام کے احکام و مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی اور خوشی رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔